نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. بزرگان محترم، حضرات علماء کرام اور اس مدرسے کے بانی مبانی حضرت مولانا تفضل حسین صاحب دامت برکاتہم، اس جامعہ کے محدث اور غالباً صدر المدرسین حضرت مولانا مفتی محمد یوسف خان صاحب دامت برکاتہم، اور اس مدرسے کے نوجوان سرگرم فعال محتمم برادر عزیز جناب مولانا محبوب الرحمن قاسمی صاحب دامت برکاتہم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حاضرین گرامی قدر، ماشاءاللہ پروگرام اب اپنے اختتام کو پہنچنے والا ہے، اور جب سے اس بابرکت پروگرام کا آغاز ہوا ہے یہ ناچیز اسی وقت سے یہاں اس محفل میں شریک ہے. خدا کا شکر ہے کہ اس جامعات میں زیر تعلیم بچیوں نے، اس میں یقیناً وہ بچیاں شامل ہیں جو اس سال الحمدللہ تکمیل بخاری کی سعادت حاصل کر رہی ہیں، اور ان کے لیے یقیناً آج کا دن یہ کسی عید کی خوشی سے کم نہیں ہے. اور ہمارے لیے بھی، آپ کے لیے بھی آج کا یہ دن برکتوں کے حوالوں سے، سعادتوں کے لحاظ سے اور خوشبختی کی نسبت سے یہ کسی عید سے کم نہیں ہونا چاہیے، چونکہ ہم جس عظیم الشان کتاب بخاری کی تکمیل تقریب میں شریک ہوئے ہیں وہ کلام اللہ کے بعد اس روئے زمین پر اہل حق کے یہاں سب سے بابرکت، سب سے صحیح ترین، سب سے مقدس اور پاکیزہ کتاب ہے. تو یہ اللہ کا شکر ہے کہ ایسی عظیم کتاب اور مقدس کتاب کے اختتام پر اللہ ہمیں اس مبارک مجلس میں جمع فرما لیں، یہ اس کا لاکھ لاکھ شکر و احسان ہے. اس عظیم الشان کتاب کا شرف جیسا کہ محدثین، فقہاء، علماء کرام بیان فرماتے ہیں، اس کی مقبولیت اس امت میں اللہ نے اتنی عظیم رکھی ہے اور انشاءاللہ قیامت تک رہے گی. ایک محدث کے خواب میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور ان سے فرمایا کہ تم میری کتاب پڑھتے نہیں ہو. بعض حضرات فرماتے ہیں کہ تم میری کتاب پڑھاتے نہیں ہو. تو وہ محدث فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ، آپ کی کون سی کتاب ہے کہ جس کو میں پڑھوں یا پڑھاؤں؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ محمد بن اسماعیل بخاری کی جو کتاب ہے وہ میری کتاب ہے، لہذا اس کو پڑھو اور پڑھاؤ. اس عظیم الشان کتاب کا شرف ایک تو یہ ہے. اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس بخاری شریف جس کا یہ عنوان ہمارے استقبالیہ دروازوں کے اوپر بھی درج ہے، عظیم الشان ختم بخاری شریف بجا طور پر درج ہے، اور اسی کے عنوان سے یہ محفل سجائی گئی ہے. اور یقین رکھیں، اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھیں، چونکہ ہم یہاں جو جمع ہوئے ہیں، چاہے کوئی سینکڑوں میل سے آیا ہو، چاہے کوئی ہزارہ میل کا سفر طے کر کے آیا ہو، چاہے کوئی اسی بستی کا باشندہ ہو، کہ انشاءاللہ محبت رسول کے عنوان پر یہ مجلس قائم ہوئی ہے. انشاءاللہ اللہ کے یہاں، اللہ کے رسول کے یہاں یہ مجلس مقبول ہے اور ہماری اور آپ کی نجات کا ذریعہ ہے انشاءاللہ. تو دوسرا شرف اس کتاب کا یہ ہے جو آج جس کے عنوان پر یہ مجلس سجائی گئی ہے، یہ بزم منعقد کی گئی ہے، جس میں اللہ نے مجھے، آپ کو اور پردہ نشین خواتین کو یہاں شرکت کا موقع نصیب فرمایا ہے. کلام اللہ کے بعد بیت اللہ کے اندر مکمل کی جانے والی اگر کسی کتاب کا نام لیا جا سکتا ہے، بیت اللہ شریف میں، کعبۃ اللہ میں اگر کسی کتاب کو کلام اللہ کے بعد از اول تا آخر پڑھا
گیا ہے تو وہ بخاری شریف ہے، جس کے عنوان پر، جس کی نسبت پر، جس کی برکت پر آج یہ مجلس قائم ہوئی ہے۔ تو اتنی سعادت الحمدللہ اس مجلس کو حاصل ہے، اور سب سے بڑھ کر خوشی کی بات یہ میرے بزرگوں، میں شروع سے چکے الحمدللہ آپ ہی کی طرح یہاں شریک ہوں، اور تقریباً 2500 کلومیٹر سے صرف آپ حضرات کی زیارت کے لیے، اور ہمارے برادر عزیز چونکہ زمانے میں چنڈی گڑھ پنجاب میں ان کا علم حاصل کرنے کے لیے وہاں قیام رہا ہے، یہ اسی وقت سے محبت کا تعلق رکھتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمارے ان برادر عزیز مولانا محبوب الرحمن صاحب قاسمی زید فضلہ کے علم میں، عمل میں، ان کے اعمال میں، ان کی زندگی میں برکتیں نصیب فرمائے، اور ان کے زیر اہتمام اور ان کے جتنے بھی معاونین ہیں ان کی معاوض سے چلنے والے اس ادارے کو دین دونی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے۔ بارہا اور برسوں سے ان کی خواہش تھی، اور اندر سے میری بھی آرزو تھی کہ سرزمین آسام، چونکہ ہم مدرسوں میں آسامی طلباء سے بڑے بچپن سے ہی واقف رہے ہیں کہ یہ ضلع دھوبڑی کے ہیں، یہ ضلع فلاں کے ہیں، یہ ضلع فلاں کے ہیں، تو الحمدللہ یہ آرزو اللہ نے اس بخاری شریف عظیم الشان کتاب کی نسبت سے پوری کی، اور بچیوں کے پروگرام کو سن کر شروع سے آخر تک یہ بلا کسی تکلف کے اور بلا کسی تصنع کے، اور ابھی ہمارے حضرت محدث کبیر وہ مقامی زبان میں بیان فرما رہے تھے، لیکن میں ان کا مفہوم تھوڑا تھوڑا سمجھا ایک جملے کی بنیاد پر، کہ حضرت والا بیان فرما رہے تھے کہ ان بنات کے مدارس کو جو ان کے مفہوم کا خلاصہ ہے، یہ اللہ کی نعمت ہے، ان نعمتوں کی قدر کیجئے، ان کے اضافے کے لیے، ان کی ترقی کے لیے جہاں آپ مادی چندہ دیتے ہیں، اپنے بچوں کو بھیج کر زیور تعلیم سے آراستہ کر کے ان مدارس کو، ان جامعات کو اور ان بچیوں کے مدرسوں کو ترقی کے بہت اونچے مدارس تک اور مراتب پہنچانے کی کوشش کی ہے۔ الحمدللہ جو بچیاں آپ نے یہاں اس مدرسے کے حوالے کی ہیں، بلا تکلف دل کے جذبات کا اظہار کرنے میں مجھے ہرگز کوئی اللہ کو گواہ بنا کر اظہار کرنے میں ذرہ برابر کوئی عار نہیں ہے، اور اللہ کے حضور یہ کلمات تشکر میں ظاہر کر رہا ہوں کہ الحمدللہ بچیوں نے جو مختلف زبانوں میں، باوجود اس کے کہ وہ اہل زبان نہیں ہیں، وہ اردو اچھی سے نہیں بول سکتی، اگر آپس میں وہ گفتگو کریں شاید سمجھ میں نہ پاتی ہوں الا ماشاءاللہ، وہ انگریزی زبان میں، وہ عربی زبان کے صحیح تلفظ کے ساتھ، صحیح تعبیر کے ساتھ، اور اپنی مقامی زبان تو چونکہ ہے ہی ان کی اپنی زبان، جتنے اعتماد کے ساتھ، جتنے بہترین سلیقے کے ساتھ، اور جس قدر حقیقت یہ ہے کہ شستہ اور شائستہ انداز میں انہوں نے تقاریر، بیانات، ڈیبیٹس، مکالمات اور مباحثے پیش کیے ہیں، دل سے ان بچی کے لیے بھی دعا نکل رہی ہے کہ اللہ ان کے علم و عمل میں ترقی نصیب فرمائے، اور ساتھ ہی یہ دعا بھی ہے کہ اللہ اس جامعہ کو نظر بد سے محفوظ رکھے، اور آپ اطمینان رکھیں کہ آپ کی بچیاں یہ بہترین محنت کرنے والے، اخلاص کے پتلے اور بہترین دینی اور دنیاوی اور عصری تقاضوں کے نظام تعلیم و تربیت سے واقف مدرسین کرام کے ہاتھوں میں ہے، جو الحمدللہ قابل قدر انداز سے جن کی تعلیم اور تربیت کا ایک بہترین نظام وجود میں آ رہا ہے۔ ایسی ڈیبیٹ، خاص طور پر طلاق ثلاثہ پہ جو انہوں نے ڈیبیٹ پیش کی، اور ایک بچے نے جو ہندوستان کی آزادی پر، وطن سے محبت پر جو تقریر کی، اور وہ جو طلاق ثلاثہ پر مشترکہ طور پر جس میں کوئی شرما جی بنے ہوئے، اور ہمیں تو اس وقت بڑا تعجب ہوا کہ مولانا محمود مدنی صاحب بھی تشریف لے آئے، وہ پردے میں آئے، پردہ نشی بن کر آئے، تو الحمدللہ ایک بڑا اچھا پروگرام یہ الحمدللہ آج وجود میں آیا ہے۔ اور میرے بھائیوں، گزارش یہ ہے کہ ہم اور آپ یہاں جو جمع ہوئے ہیں وہ ایک ایمان کی بنیاد پر جمع ہے۔ وہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا منشا بھی شروع سے اخیر تک ان احادیث مبارکہ کو جمع کرنے کا، امت تک اس دین کے ذخیرے کو پہنچانا اور اللہ کی
رضا کے لیے اللہ کی خوشنودی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا حاصل کرنا مقصد ہے۔ یہ مقصد نہیں تھا کہ آپ امام المحدثین کہلائیں، یہ مقصد نہیں تھا کہ آپ فخر المحدثین کہلائیں، وہ تو اللہ نے ان کو بنا دیا۔ تو اس وجہ سے چاہے وہ بخاری شریف پڑھنے پڑھانے والے ہوں، قرآن کریم پڑھنے پڑھانے والا ہو، میرے جیسا نالائق یہ کچھ ناچیز کلمات کہنے والا ہو، ہم میں کا ہر ایک شخص مرد ہو یا عورت اس چیز کا محتاج ہے کہ اس شخص کی ہر بات، اس شخص کا ہر عمل، چاہے وہ درس ہو، تدریس ہو، علم کا حاصل کرنا ہو، ملت کی خدمت ہو، انسانیت کی خدمت ہو، اس کے پیش نظر صرف اور صرف یہ رہنا چاہیے انما الاعمال بالنیات، کہ میرے اس عمل سے میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ یہ اگر نیت ہے تو انشاءاللہ یہ مجلس کامیاب، ہمارا یہاں آنا کامیاب، انشاءاللہ ہم اللہ کے یہاں سرخ روح ہیں، اور انشاءاللہ ہم اللہ سے امید رکھتے ہیں کہ ہم میں سے ہر ایک کی یہی نیت ہے۔ آپ اندازہ تو کیجئے کہ روزہ جیسی عظیم الشان عبادت، حج جیسی عظیم الشان عبادت رکن، اسی طریقے پر جتنے بھی عبادات کا نظام ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں ایمان و احتساب کی قید لگا رہے ہیں کہ اگر روزہ رکھا اللہ کی رضا کے لیے، اگر شب قدر میں قیام فرمایا اللہ کی رضا کے لیے، اگر نماز کو پڑھا اللہ کی رضا کے لیے، اگر قرآن کی تلاوت کی اللہ کی رضا کے لیے، اور اگر تم نے بخاری شریف کو پڑھا اور پڑھایا اللہ کی رضا کے لیے، امامت کی اللہ کی رضا کے لیے، آج اس جامعۃ العالیہ للبنات میں ہماری شرکت ہوئی صرف اللہ کی رضا کے لیے، تو یقین جانیں رسالت نبوت کی زبان سے جو بشارت ملی ہے کہ غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، کہ اس کے اگلے پچھلے اللہ تعالیٰ اس ایمان و احتساب اور اس اخلاص کی برکت سے اللہ رب العزت اس کے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ تو میرے لیے یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ ہمارے نوجوان دوست، پھر میں ان کے لیے مجبور ہوں، اندر سے جذبات میرے کہہ رہے ہیں بار بار کہ اللہ تعالیٰ انہیں بھی، ان کے والد مکرم کو بھی، اس جامعہ کو بھی، ان کے معاونین اور ابھی حضرت مولانا یوسف خان صاحب، اور یقیناً ابھی میرے پیش رو جو کریم نگر سے تشریف لائے ہیں مولانا، انہوں نے بڑی عمدہ بات کہی ہے کہ ان بچیوں کی استعداد بنانے میں، ان کو اس صلاحیت تک اور اس عمدگی کے ساتھ، اس حوصلے کے ساتھ جو پرفارمنس انہوں نے دی ہے ہمارے اور آپ کے سامنے، ان اساتذہ کرام، منتظمین، معاونین، ان سب کا درجہ بدرجہ بڑا ہاتھ ہے۔ اللہ رب العزت دونوں جہاں میں سب کو اس پر بہترین اجر عطا فرمائے۔ چونکہ اب اصل جو اختتام ہے اور اصل جو اب تقریب کا مقصد ہے، حضرت محدث کبیر زیدہ مجدہم کی مبارک زبان اور ان کے مبارک ہاتھوں سے ردائے فضیلت بھی طالبات کو ملے گی، تو اس وجہ سے ہم اس پروگرام کے لیے یہیں پر ہم اپنے کلمات کو ختم کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔